ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا. اب یہ جا کا فاعل ہے احد، لیکن اس جملے کو اگر میں اس طرح آپ کے سامنے لکھوں، ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا. یعنی اب اس عموم میں، یعنی اس نکرہ میں جو عموم کا مفہوم تھا، اس میں مزید تاکید، اس کی قطعیت کے لیے یہ من جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. جملہ آپ بولتے ہیں حل من خبر، کوئی خبر ہے؟ اینی نیوز؟ قرآن مجید میں حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ ٹیچر سوال کرتے ہیں آپ سے حل من سوال، اینی کوشچن؟ تو یہ اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ من کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے، اور یہ من زائدہ پھر گرامر والے اس کو بولتے ہیں. یعنی زائدہ اس سینس میں بولتے ہیں کہ یہ متعلق کسی سے نہیں ہوتے. یعنی اگر ہم اس جملے کا، اوپر والا جملہ، اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو ما آپ کا حرف نفی ہو گیا، جا پھر نون وقایا، یا ضمیر منصوب متصل یہ مفعول ہو گیا، اور من یہ زائدہ، اور احدن یہ آپ کا لفظاً مجرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن محلن یہ مرفوع ہے، یعنی اس کا فاعل ہے. تو یہ محلن، محل کے اعتبار سے یہ لفظ بھی آپ کو اکثر گرامر کی کتابوں میں ملے گا، لفظاً مجرور ہے لیکن محلن یہ ہم اسے مرفوع قرار دیں گے، تو اسے متعلق ہم اس کسی کے نہیں کریں گے. تو یہ من زائدہ ہے. پھر من آپ کو پتہ ہے کہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. کچھ ایگزامپلز وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا ساخرہ، ساخرہ کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا، مذاق اڑانا. ساخرہ وہ ہنسا، اس نے مذاق اڑایا. عربی زبان میں ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ وہ اس پر ہنسا، اس نے اس کا مذاق اڑایا، تو اردو میں پر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن عربی زبان میں پریپوزیشن استعمال ہوگی من کی. سخرہ منہ، تو من جو ہے یہاں پر پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. سورہ ہود کی بڑی خوبصورت آیات ہیں، وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو الفاظ وہاں پر آئے کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی ان کے پاس سے کچھ ان کی قوم کے سردار گزرتے تو سخروا منہ، تو وہ ان پر ہنستے. قال ان تسخروا منا، اب من کی پریپوزیشن دیکھیں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. قرآن مجید بھی گرامر جو ہے آپ کو سمجھانے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مدد دیتا ہے. ماضی بھی آ رہا ہے ان آیات میں، مضارع بھی آ رہا ہے، پھر پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے وہ بھی آ رہی ہے. تو ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. پھر حروف جارہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں. تو من کے یہ موٹے استعمالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مزید ڈیٹیلز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اچھی ڈکشنری میں جو ہے آپ وہ من کے تحت اس قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری اچھی ڈکشنریز موجود ہیں مارکیٹ میں، آپ وہاں پر دیکھیں. یہ انشاءاللہ آپ کے مطالعے میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو یہاں پر جو من ما رزقناہم ینفقون، یہاں پر من کون سا ہے؟ یہاں پر من تبعیضیہ، بعض والا، یعنی اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ بعض والا من ہے. اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ما، لیکن ہمارا وقت چونکہ وقفے کا ہو چکا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل سے وقفے کے بعد بات کروں گا. من پر ہم نے وقفے سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر لی ہے. اس کے بعد ما کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ما عربی زبان میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک پوری پکچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ما استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پکچر آپ کو مدد دے گی. ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ان ایگزامپلز کے حوالے سے پھر اس ما کو میں ایکسپلین کروں گا. پہلے ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ما ضربتہ. یہ ما کون سا ہے؟ یہ ماضی سے پہلے استعمال ہوا ہے، تو جملے کو منفی بنانے کے لیے ہم نے اس ما کا استعمال کیا ہے. ما ضربتہ، میں نے اسے نہیں مارا. تو یہ ما جو ہے یہ ما گرامر کے اعتبار سے ما نافیہ کہلاتا ہے.
قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آپ آگے دیکھیں گے کہ فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت ان کے کام نہ آئی. دوسری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، ما ھذا بشرن. یہ ما کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ تھا ہمارا ھذا بشرن، یہ بشر ہے. اس کو منفی بنانے کے لیے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے پہلا ما جو تھا وہ جملہ فعلی یعنی ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا. یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. ما لگا شروع میں تو خبر جو تھی وہ حالت نصب میں چلے گی، ما ھذا بشرن. تو یہ ما جو ہے یہ مشابہ بلیسا، یہ لیسا کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس ما کو گرامر والے کہتے ہیں یہ ما حجازیہ، الحجازیہ، ما حجازیہ ہے. اس ما کی خبر پر یعنی ھذا اس ما کا اسم ہو گیا اور بشرن اس ما کی خبر ہوگی. ٹھیک، اس ما کی خبر پر مزید تاکید کے لیے حرف جر با کا بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایگزامپل ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو با آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر پر استعمال ہوا ہے. اس طرح وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اس پہ زور دینے کے لیے، خبر پر زور دینے کے لیے حرف جار با بھی استعمال ہوتا ہے جس سے خبر حالت جر میں چلی جاتی ہے. یہ ما آپ کا حجازی ہے. ما ھذا، یہ ما کون سا ہے؟ یہ ما استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا اس کو استفہامیہ کہا جاتا ہے. ما استفہامیہ. ما ھذا یہ کیا ہے؟ اور اس ما کے ساتھ آپ کو ذا بھی ملے گا، ماذا ينفقون. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو یہ ما آپ کا استفہامی ہے. چوتھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، انما الاعمال بالنیات. یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ما انا کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے. کیوں استعمال ہوتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا اثر زائل کرنے کے لیے. یعنی حروف مشبہ بالفعل کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. لیکن جب آپ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کا استعمال کرتے ہیں تو اب ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الاعمال وہ آپ کو حالت رفع میں مل رہا ہے. اگر یہ ما نہ ہوتا، سمپل انا ہوتا، تو آپ کہتے ہیں ان الاعمال بالنیات. لیکن یہ ما جو ہے اس نے ان حروف مشبہ بالفعل کے اثر کو روک دیا، اور یہ ما پھر ما کافہ کہلاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ما استعمال ہوتا ہے تو اب یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ورنہ فعل کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جب ما کافہ آ جاتا ہے تو اب آپ انہیں فعل کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ الدہر کی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. تو اب یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. جملہ لکھا میں نے آپ کے سامنے، اقرأ کما یقرأ المدرس. اب یہ ما کما میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ما مصدریہ کہلاتا ہے. یعنی مفہوم یہاں پر یہ بن رہا ہے اقرأ کا قراءۃ المدرس، یعنی قرأ یقرأ قراءۃً اس کا مصدر ہو گیا نا. تو اس معنی نے اس فعل کو مصدری معنی میں جو ہے وہ بیان کر دیا. اقرأ کا قراءۃ
مدرسی، یعنی مدرس کی قرات کی طرح پڑھ، مدرس کے پڑھنے کی طرح پڑھ. تو یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ کہلاتا ہے. سورہ مریم کی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یعنی اس نے حکم دیا مجھے کس چیز کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. تو یہ ما جو ہے یہ جب تک کے مفہوم میں آیا اور یہ ما ظرفیہ کہلاتا ہے. اگلی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے آپ کی سورۃ الکافرون میں سے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب یہ ما استعمال ہوئی ہے، کون سا ما ہے؟ یہ ما موصولہ ہے، یعنی میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون کی، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ ما موصولہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اگلا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے ما تشرب اشرب. شربا یشربو پینا، یشربو تشربو تشربو، یعنی آپ کا صیغہ کون سا ہے؟ یہ حاضر کا صیغہ، واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تشربو. اب تشربو نہیں استعمال ہوا بلکہ کیا استعمال ہوا ہے؟ تشرب، یعنی اخف ہو کے استعمال ہوا ہے. اور اخف کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ ما شرطیہ ہے. یہ ما شرط کے معنی میں استعمال ہو کہ ما تشرب اشرب، جو تو پیے گا اشرب میں پیوں گا. تو یہ ما شرطیہ کہلاتا ہے. اگلی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے. یعنی تعجب کے لیے عربی زبان میں ایک آپ پڑھیں گے کتابوں میں فعل تعجب، فعل تعجب کے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی یہیں پر میں بیان کرتا چلوں. ایک صیغہ ہوتا ہے ما افعلہ، ما افعلہ، اور ایک صیغہ ہوتا ہے افعل بہ. یہ تعجب کے لیے جو ہے وہ فعل عربی زبان میں وضع کیا گیا. ما افعلہ، ما احسن زیدن. اب یہاں ہو کی جگہ پر زیدن مفعول استعمال ہو گیا، یعنی ما احسنہ، وہ کتنا اچھا ہے. ما احسن النجوم، ستارے کتنے خوبصورت ہیں. ہاؤ بیوٹیفل دا اسٹارز آر. یہ اس ایکسپریشن کو شو کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ما. قرآن مجید میں ایگزامپل ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کتنا ناشکر ہے. اب یہ تعجب کے لیے یہ ما استعمال ہوا ہے، اس ما کو ما تعجبیہ کہا جاتا ہے. اگلا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے آتینی کتابم ما. کسی نکرہ اسم کو مزید نکرہ کرنے کے لیے یہ ما استعمال ہوتا ہے. یعنی آتینی، آتا یوتی، ایتان عطا کرنا. آپ فعل امر بول رہے ہیں کہ آتی تو دے، آتی نی تو دے مجھے کتابن کوئی کتاب. اب اس کوئی کتاب نکرہ مفعول آپ نے استعمال کیا دوسرا، کیونکہ آتا یوتی اس کے دو مفعول آتے ہیں. انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. تو دو مفعول آتا یوتی کے استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر نون وقایہ کے بعد یا آپ کا پہلا مفعول ہو گیا اور کتابن یہ دوسرا مفعول ہو گیا. اب وہ نکرہ اسم ہے، اس کی مزید تاکید کے لیے آپ نے ایک ما جو ہے وہ استعمال کیا. آتینی کتابم ما، اس کا مطلب ہوگا مجھے کوئی سی کتاب دے دو، مجھے کوئی بھی کتاب دے دو، کوئی سی کتاب دے دو. تو یہ ما کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اور یہ پھر ما ابہامیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل آپ کو ملے گی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، مثلا ما بعودۃ. تو یہ ماں کی ایک پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. 10 ایگزامپلز میں 10 اقسام ماں کی آپ کے سامنے آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ہیلپ کریں گی قرآن مجید میں ماں جہاں بھی استعمال ہوگا ان کو سمجھنے کے لیے. اب اس آیت میں یہ ماں کون سا استعمال ہوا ہے، اس کو ذرا ان تمام اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، من پلس ما، یہ آپ کا بن گیا مم ما. رزقناہم ينفقون. ترجمہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اور اس میں سے جو، اب یہ جو لفظ آپ کو بتا رہا ہے یہ موصولہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو نارمل ترتیب میں نے آپ کو اس کی کیا بتائی ہے، ینفقون، یہ آپ کا فعل مضارع، اس کا انالیسس یہیں پر کر لیں تاکہ چیز یہاں پر آیت کا یہ حصہ بھی کلیئر ہو جائے. ینفقون، نون فا قاف مادہ اور باب فعل، انفقا ینفقو انفاقن، خرچ کرنا. پھر صیغہ وہی جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کا فاعل ہو گیا، فاعل، اور پھر من آپ کا حرف جار، ما آپ نے موصولہ مانا ہے تو موصول ہے تو آگے صلہ آئے گا. ٹھیک، صلہ کیا آ رہا ہے، وہ اب جملہ ہے رزقناہم، رزا کا یرزقو ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصر سے استعمال ہوگا، عطا کرنا، رزق دینا. تو یہ صیغہ کون سا ہے، رزقنا. اب اس میں فاعل کون سا ہے، نا ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کا فاعل ہے. فعل، فاعل اور ہم یہ اس کا مفعول، یہ ضمیر منصوب متصل، یعنی مرفوع متصل اور منصوب متصل. یہ اب چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ کلیئر ہونی چاہیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا، اور موصول اور صلہ مل کر اسے آپ کر لیں مجرور، اور جار اور مجرور مل کر یہ ہو گیا آپ کے متعلق فعل کے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب اس جملے کو بھی آپ معطوف بنا لیں تو پچھلے جو دونوں جملے ان پر یہ بھی عطف ہو جائے گا. تو الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب پورا جملہ معطوف علیہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون الصلاۃ پورا جملہ معطوف، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پورا جملہ معطوف. اب یہ حرف عطف کے ذریعے سے صلہ بنا دی ہم نے الذین کا. اب الذین اور صلہ یہ دونوں مل کر جملے میں کوئی پارٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں. ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کو پیچھے جوڑیں آپ. یعنی وہ کیا تھا جملہ آپ کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب وہ المتقین کون ہے، ان کی صفت آپ بنا لیں یا ان سے بدل قرار دے دیں. یعنی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون لوگ ہیں، ان کی صفت آگے آ رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی موصول و صلہ کو ہم اس متقین کی یا صفت بنا دیں گے یا اس سے بدل قرار دے دیں گے. تو اس طریقے سے ہم اسے جوڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ اس کو الگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ سے پہلے محذوف آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے المتقین کی صفت قرار دے دیں. اور صفت ظاہر بات ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے، لہٰذا المتقین کس حالت میں تھا، حالت جر میں تھا، لہٰذا اب الذین کو بھی ہم حالت جر میں مان لیں گے اور ہم کہیں گے محلن مجرور ہے. یہ یعنی محلن کا لفظ جو ہے یہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا. محلن مرفوع یعنی محل کے اعتبار سے مرفوع رفع میں ہونا، محلن منصوب یعنی محل کے اعتبار سے نصب میں ہونا، محلن مجرور
یعنی محل کے اعتبار سے حالت جر میں ہونا. تو یہ 3 ٹرمز بھی جو ہے آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو یہاں پر الذین چونکہ مبنی اسم ہے, الذین رفع میں بھی الذین ہے, نصب میں بھی الذین ہے, جر میں بھی الذین ہے, تو پتہ نہیں چلے گا. تو اب یہ اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ اور کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ماں جب بھی اس موصول آئے گا تو صلہ ضرور ہے اور صلے میں عائد کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر عائد کون سی, یعنی اس میں اگر آپ غور کریں تو رزق نا میں نا کی ضمیر ہے لیکن وہ ماں کی طرف نہیں جا رہی. پھر دوسری ضمیر استعمال ہوئی ہے ہم, وہ بھی ماں کی طرف نہیں جا رہی. تو یہاں پر ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ عائد اگر مفعول کی ضمیر ہونا تو اس کو ہائڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. قرأت الکتابہ, میں نے کتاب پڑھ لی. قرأت الکتاب الذی, آتیتنی. قرأت میں نے پڑھا, الکتابہ مفعول آ رہا ہے. اب مفعول ہم ابھی اس کو نہیں بتا رہے فوری طور پہ, اس لیے کہ الذی اسم موصول آگے آ رہا ہے, لہٰذا ہم اسے موصوف بنا دیں گے. الذی اسم موصول, پھر اس کے بعد اس کا صلہ آگے آ رہا ہے آتیتنی. آتیتا, آتا یوتی, ایتان دینا, یہ بھی دینا کے معنی میں آتا ہے, ٹو گیو کے معنی میں. اور یہ ورب بھی ہے, 2 مفعول چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہی گیو می اے بک. اب می یہ آپ کا آبجیکٹ ہے اور ابک یہ آپ کا آبجیکٹ ہے, 2 مفعول اس کے آئیں گے. آتیتا تو نے دیا, نی مجھ کو. ٹھیک, اب ایک مفعول آ رہا ہے. اب وہ دوسرا مفعول جو ہے نا, یعنی جو تو نے مجھ کو دیا, وہ جو اس الذی کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے, جو تو نے مجھے دی, وہ یہاں پر ہڈن ہے. تو اگر عائد مفعول کی ضمیر ہو تو اسے ہائڈ کیا جا سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح آپ نے یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے 7ویں نمبر پہ ایگزامپل کے طور پہ, لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب تعبدون, اب اس میں یہ ما موصولہ ہم نے مانا ہے جب اسے, تو تعبدون میں ضمیر جو ہے وہ ما کے مطابق نہیں ہے. تم عبادت کرتے ہو کس کی, ما تعبدون ہو, وہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ ہڈن ہے, وہ محذوف ہے. لیکن جو کہ مفعول کی ضمیر تھی اس لیے اس مفعول کی ضمیر کو حذف کیا جا سکتا ہے. فاعل کی ضمیر کو کبھی بھی آپ حذف نہیں کر سکتے. عائد جو ہے وہ اگر فاعل کی ضمیر ہوگا تو کبھی حذف نہیں ہوگا. یہ ایک اہم قاعدہ جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر آ گیا. تو یہاں پر مما رزقناہم میں جو ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے, ٹھیک ہے, جو ماں کی طرف لوٹے گی. دوسری ایک رائے جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ماں آپ کا موصولہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا ماں مصدری ہے. کس سینس میں کہ ہمارے عطا کیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, ہمارے عطا کیے ہوئے میں سے, ہمارے عطا کرنے میں سے, جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو دونوں آرا جو ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں مل جائیں گی. اب ایک بات اور یہاں پر میں بیان ضرور کرنا چاہتا ہوں. اس جملے میں آپ کو جو تقدیم و تاخیر مل رہی ہے, یعنی وہ مما رزقناہم ینفقون, یہ نارمل جملہ تھا وہ ینفقون مما رزقناہم. تو ایک تو فاصلے کی رعایت, یعنی قرآن مجید میں یہ چیز جو ہے فاصلے کی رعایت کہلاتی ہے, اس اعتبار سے تقدیم و تاخیر کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اس سے زور بھی پیدا ہو گیا, یعنی اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے سارا کچھ نہیں مانگتا. ایک بات تو اس آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. انسان بعض اوقات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ میری محنت ہے, یہ میری اسٹرگل ہے, میں نے وقت لگایا ہے اور یہاں تک پہنچا ہوں. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, یعنی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اپنے عطا کیے ہوئے میں سے وہ آپ سے مانگتا ہے, اور پورا نہیں مانگ رہا,
مما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو قرآن مجید یہ ہدایت ہے، یعنی پہلی آیت کے حوالے سے بات جو چل رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب پہلی بات لا ریب فیہ ہے، دوسری بات یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہیں؟ ان کی صفات آگے آ رہی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے دین کی بنیاد غیب ہے. اللہ ہمارے لیے غیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غیب، فرشتے ہمارے لیے غیب، جنت جہنم ہمارے لیے غیب، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہمارے عقیدے کے متعلق بات ہوگی. ویقیمون الصلاۃ، اور پھر عمل میں پہلی چیز جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا. اب نماز کا قیام جو ہے قائم کرنا یہ الگ چیز ہے، نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے. یہ اچھی تفسیر میں آپ اس چیز کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ عمل میں دوسری چیز، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے، دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ تینوں جملوں کو ہم نے الذین گرامر کے حوالے سے میں ترکیب آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں اگلی آیت کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ